نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک دن کا گیپ ہو گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائیں۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی روشنی میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس واقعے سے ملنے والی جو نصیحتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں پر کئی عذاب بھیجے، قحط سالی ان پر نازل کی، لگاتار 5 عذاب آئے، ہر عذاب 8 دن کے لیے رہتا، پھر ان سے اٹھا لیا جاتا، ایمان لانے کا وعدہ کرتے، پھر اپنی پرانی روش پر آ جاتے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ متکبر اور مغرور ہو جاتے، پہلے سے بھی زیادہ بنی اسرائیل کو ستانے لگتے۔ یہ ان کی حالت تھی۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس بد دعا کا تذکرہ سورہ یونس میں 11ویں پارے میں ہے۔ چونکہ فرعون کو جو ناز تھا اور فرعونیوں کو جو ناز تھا وہ تھا دنیاوی ساز و سامان پر۔ ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا اور مال ہی سب کچھ کراتا ہے۔ دنیاوی آسائشیں بھی بہت زیادہ تھیں، ہر چیز زینت کی ان کے پاس تھی، اور اسی مال سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دیا، دنیا کی زینت اور مال دیا، اس لیے اے رب ربنا لیضلوا عن سبیلک، تو نے دنیا کی زندگی میں مال دیا اس لیے کہ وہ جو ہے لوگوں کو تیری راستے سے گمراہ کرے، بہکا دے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے رب، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو مال اور دنیا کی زینت جو دی ہے، اس سے پتہ چلا انک آتیت، پتہ چلا جس کو جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ اس نے دیا ہے، وہ چاہے تو آن کی آن میں
وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو مال کی وجہ سے مغرور اور متکبر نہیں ہونا چاہیے، اور انسان مال کی وجہ سے مغرور اور متکبر اس وقت ہوتا ہے جب اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے۔ آپ نے شروع سے سنا ہے فرعون جو ولید بن مصعب تھا، کیا اس کی اصلیت تھی؟ کیا وہ اصفہان کا غریب عطر بیچنے والا نہیں تھا؟ کیا اس کے اوپر قرضہ نہیں ہو گیا تھا؟ کیا اس مال کی تنگی کی وجہ سے وہاں سے سیریا گیا، سیریا سے پھر مصر آیا اور وہاں تربوز بیچنے کا کاروبار کیا، اور پھر قبرستان میں بیٹھا افسر بن کر کے گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد چھوٹا سا عہدہ دیا گیا، اور پھر اپنی چالاکی سے اس نے سب پر قبضہ کر لیا؟ وہ اپنی اصلیت کو بھول گیا۔ انسان جب اپنی اصلیت کو بھولتا ہے تو مال اسے مغرور کر دیتا ہے، متکبر کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی آدمی اپنی اصلیت کو نہ بھولے۔ بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آیا ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے چہیتے غلام تھے حضرت ایاز، بہت متقی و پرہیزگار۔ ان کی پرہیزگاری، ان کا علم، ان سب کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی انہیں بہت چاہتے تھے، انہیں اس طریقے سے اپنا قریب کر لیا تھا کہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ غلام ہیں۔ ان کو اتنا خاص قریب دیکھ کر بہت سارے حضرت ایاز سے جلنے لگے، حسد کرنے لگے۔ وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت ایاز پر جو انعام و اکرام کی بارش کرتے تھے، جو اپنے پاس بٹھاتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے یہ حسد بہت بری چیز ہے۔ حاسد ہمیشہ تلاش کرتا ہے کہ اس کو جو اونچا مقام ملا ہے فلاں کی نظر میں کوئی اس کا عیب ایسا تلاش کر کے اس کے کان میں ڈال دوں جس سے اس کا مقام گھٹ جائے۔ مقام دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حضرت ایاز کے اونچے مقام کو دیکھ کر جلنے والوں نے تاک بٹھائی، حضرت ایاز کی صبح و شام کو دیکھنے لگے، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھنے لگے، ہر چیز پر نظر رکھنے لگے۔ ان کو اور تو کچھ نہیں ملا، ایک چیز ملی کہ حضرت ایاز روزانہ آدھا گھنٹہ اپنا کمرہ بند کرتے تھے اندر سے، اور پھر باہر نکلتے تھے۔ اب انہوں نے اپنی اندر کھچڑی پکائی اور سلطان محمود غزنوی سے جا کے کہا کہ ایاز کو جو تم بہت متقی پرہیزگار سمجھتے ہو، اچھا آدمی نہیں ہے۔ سلطان نے کہا کیوں؟ کہ ہم کو لگتا ہے کہ آپ کا خاص قریبی ہو کر دھیرے دھیرے وہ بیت المال سے کچھ خزانہ چراتا ہے، اور اس کو چھپانے کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ اپنا کمرہ بند کرتا ہے، ورنہ اس کو اپنا کمرہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلطان نے کہا اچھا، اب کل کمرہ جب بند ہو تو مجھے بلانا۔ اب کل وقت مقررہ پر جب کمرہ بند ہوا تو یہ حاسد سب پہنچے۔ سلطان سے کہا آؤ، بہت اچھا وقت ہے، آج اس نے کمرہ بند کیا ہے، ہم اسے رنگی ہاتھ پکڑ لیں۔ سلطان بنفس نفیس چند لوگوں کے ساتھ حضرت ایاز کے کمرے پر تشریف لے گئے۔ دیکھا اندر سے کمرہ بند ہے، کنڈی کھٹکھٹائی، آواز آئی کون؟ کہا محمود۔ کہا جی حضور کھولتا ہوں۔ کابینہ بھی کھولو۔ اب دیر لگی تو اب ان کو اور موقع ملا، کہنے لگے چھپائے گا تب نہ کھولے گا، خزانہ روز لے جاتا ہے، چھپائے گا تب نہ کھولے گا۔
حضرت سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں ایاز جلدی کھولو. حضرت ایاز کہتے ہیں حضور ابھی کھولتا ہوں. اب دروازہ کھلا. حضرت سلطان محمود غزنوی اندر گئے. کیا دیکھا؟ ایک صندوق ہے اور ادھر ایک کٹورا ہے، مسلح ہے، بس بقیہ کمرہ بالکل خالی ہے. سب کی نظر صندوق کی طرف پڑی اور انگلیاں اٹھی. کہا جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ اسی میں ہے. سلطان محمود غزنوی نے کہا ایاز اسے کھولو. حضرت ایاز نے ہاتھ جوڑے کہ حضور معاف کیجیے، اس میں میرے عیب ہیں. اب تو ان کی اور بانچیں کھل گئیں. ہم نہیں کہتے تھے بہت متقی بنتا تھا، آج عیب کھلے گا. حضرت سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں ایاز کھولو، میرا حکم ہے. حضرت ایاز کہتے ہیں حضور رہنے دیجئے، اس فقیر کے عیب کو نہ کھلوائیے. کہا نہیں نہیں نہیں، اسے کھولنا پڑے گا. اس صندوق کو جب کھولا تو کیا دیکھا؟ اس میں 3 کپڑے تھے. ایک کرتا تھا، اس میں جگہ جگہ ٹھگڑے لگے ہوئے تھے اور پھٹا ہوا میلا کچیلا. اور ایک تیبن تھا، اس میں بھی کئی جگہ پیون لگا ہوا تھا. اور ایک میری ٹوپی تھی. یہ 3 کپڑے تھے. اس کے علاوہ اس صندوق میں اور کچھ نہیں تھا. سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. سلطان نے کہا ایاز یہ کیا ہے، اور روز تم آدھا گھنٹہ یہ کمرہ بند کیوں کرتے ہو؟ حضرت ایاز رونے لگے. کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں پہلے دن آیا تھا غلام بن کر کے تو میرے جسم پر یہی 3 کپڑے تھے. اب آپ کی عطا سے، آپ کی بخشش سے میں ایک سے ایک قیمتی جوڑے پہنتا ہوں، اچھی طرح رہتا ہوں. دل میں خیال آیا کہ ایاز بادشاہ نے تو تجھے ایک سے ایک کپڑے دیے ہیں، مگر اپنی اصلیت کو مت بھولنا. تو پہلے دن آیا تھا تو یہ کپڑے تیرے جسم پر تھے. اب بادشاہ سلامت یہ کپڑے اگر پہن کے باہر نکلتا ہوں تو لوگ انگلیاں اونچی کریں گے کہ یہ دیکھو ناقدرے کو، بادشاہ اتنا نوازتا ہے پھر بھی اسے رہنا نہیں آتا ہے. اور اگر اپنی اس پرانے کپڑے کو بھول جاتا ہوں تو اصلیت بھول جاتا ہوں. لہذا میں روزانہ آدھا گھنٹہ کمرہ بند کر کے اپنے وہی پہلے دن والے کپڑے پہن لیتا ہوں اور نفس سے کہتا ہوں ایاز بادشاہ کی عطا سے قیمتی کپڑے وہ جوڑے پہنتا ہے، مگر اپنی اصلیت کو مت بھولنا. تو پہلے دن تو یہی پہنے ہوئے آیا تھا تاکہ میں اپنی اصلیت کو نہ بھول سکوں. یہ سن کر سلطان محمود غزنوی رونے لگے. کہنے لگے ایاز تو غلام ہو کر اپنی اصلیت کو نہ بھولا، میں بادشاہ ہو کر بھول گیا. ماں کے پیٹ سے کمزور، ننگا، ناتواں پیدا ہوا تھا. اللہ نے مجھے طاقت دی، بادشاہت دی، میں نے کما حق کہوں اس کا حق ادا نہیں کیا. حضرات حقیقت بھی یہی ہے. اگر ہم اپنی اصلیت کو یاد کریں تو کبھی بھی ناشکری نہیں ہو سکتی ہے. بندہ ہمیشہ شکر گزار رہے گا. ہمارے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے. ہم ہمیشہ اونچوں کو دیکھ دیکھ کر کے ناشکرے ہوتے ہیں جبکہ رب کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، مگر اس کے باوجود کبھی ہمیں صبر نہیں ہوتا، شکر کی توفیق نہیں ہوتی. اور بندہ جب اصلیت کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے معاذ اللہ رب العالمین ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، جیسا کہ فرعون نے کیا. فرعون یہ غریب عطر بیچنے والا اور قرضے سے بھاگنے والا وہ شخص مصر کے تخت پر براجمان ہوتے ہی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر بیٹھا. اس لیے ہمیشہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ تم شوق سے جہازوں میں اڑو،
چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بندے مسکین کا رکھو یاد کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بندہ جب اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو یہی صورت ہوتی ہے۔ اس مال کی بنیاد پر فرعون ایسا اترایا کہ اسی بنیاد پر اس نے لوگوں کو خریدا، اور اس کی سخاوت اتنی تھی کہ جس کی بنیاد پر ہمیشہ لوگ اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی جڑ کو دیکھا کہ ہاں یہ خود گمراہ ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں مال اور زینت دیا اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو بہکائے، خود بھی بہکے لوگوں کو بہکائے۔ یہی حال جو ہے فرعون نے رات نے دن کیا۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اتنے عذاب دیکھ کر کے اب وہ جو ہے اب تک ایمان نہیں لایا، اب اس کا دل ایسا سخت کر دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھے تب تک اب ایمان نہ لائے۔ اللہ اکبر۔ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس کی قسمت میں کفر ہے، اور جس کی قسمت میں کفر ہو اس کے لیے کفر کی یہ دعا کرنا کہ کفر پر مرے یہ جائز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، اور 25 لاکھ انسانوں میں سے صرف 80 ایمان لائے، تو آپ نے بھی قوم کے لیے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب زمین میں کسی کافر کو چلتا نہ چھوڑ۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا فرمائی کہ ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب ان کے مال کو برباد کر دے۔ نبی کی دعا اور ایک نبی کا آمین کہنا، اللہ فرماتا ہے قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ چلو۔ فقال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے اور آمین حضرت ہارون علیہ السلام کہہ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ دعا کرنے والا بھی دعا میں ہے اور آمین کہنے والا بھی دعا میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب مسجد میں امام صاحب دعا کرتے ہو تو ہمیں توجہ کے ساتھ سننا بھی چاہیے اور آمین بھی کہنی چاہیے۔ آمین کا معنی یہ ہے رب قبول کر لے۔ اللہ اکبر، دونوں دعا میں ہے۔ ہم جب مسجد میں امام صاحب دعا کرتے ہوں توجہ نہیں دیتے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے رب ہمارے دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ وہ تو مانگ رہے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائی اور ہم توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو جو ہے دعائی میں شریک نہیں ہوتے، بس جلدی بھاگتے ہیں۔ اس میں بھی جمعہ میں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پھر سے جو ہے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ جمعہ میں بھی آئے تو بالکل ٹائم سے آئے اور 2 رکعت پڑھی اور ایسے بھاگے جیسے کوئی ڈنڈے لے کر کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یاد رکھیے جب یہ حال ہمارے تھے تو آج ہم چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی مسجد میں نہیں جا پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم مسجدوں میں دعا ہوتی ہے توجہ دیتے نہیں۔ آج افطار کے وقت
ہماری توجہ اسی پر ہوتی ہے کہ ابھی یہ کیا بنا ہے، ارے یہ تو کل بنا تھا، ارے یہ تو جو ہے پرسوں بنا تھا۔ ارے وہ وقت ہے کہ افطار کے وقت کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس وقت بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ کاش ہم دعا کر لیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد میں ہم توجہ نہیں دیتے اور پھر اس کے بعد پھرتے رہتے ہیں، حضرت دعا کیجئے دعا کیجئے۔ ارے دعا تو امام صاحب نے کی ہی تھی، تو اس وقت آمین کہہ دیتا۔ دعا کرنے والا بھی دعا میں ہے اور آمین کہنے والا بھی دعا میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، تو اللہ فرماتا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ دعا ایسے قبول ہوئی کہ ان کے جتنے بھی درہم دینار تھے، چاندی کے سکے، سونے کے سکے، سب پتھر ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے پاس مال تھا سب پتھر، یہاں تک کہ پھل فروٹ بھی پتھر ہو گئے، اخروٹ اور بہت ساری اور چیزیں، انڈے وغیرہ بھی پتھر ہو گئے، کچھ ایسے ہی برباد ہو گئے، کچھ گم ہو گئے، کچھ پتھر ہو گئے۔ آج بھی مصر کے عجائب خانے میں کچھ ایسے ہی جو ہے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے وہ تھیلی بھی منگائی تھی دیکھنے کے لیے، جس میں پتھر کے اخروٹ اور پتھر کے انڈے تھے۔ ان سب کے باوجود فرعون اور فرعونیوں کا دل ایسا سخت ہو گیا، کہنے لگے ارے یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو اتفاقی ہو گیا ہے، اندر سے کھوکھلے ہو گئے۔ مگر اس کے باوجود جو ہے وہ بالکل باز نہیں آئے، اپنی شرارتوں سے دن بدن اور شرارت کرنے لگے۔ ادھر فرعون کی شرارتیں بڑھی اور ساتھ میں فرعونی بھی فرعون سے کچھ نالا ہونے لگے، کیونکہ اب تک اس کی جو سخاوت جاری تھی وہ سخاوت بند ہو گئی۔ اب لوگ اس سے دور ہونے لگے، گالیاں دینے لگے، اس کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو گئی، خدا بن بیٹھا تھا بے بسی معلوم ہو گئی۔ اب دھیرے دھیرے لوگ یہ ہونے لگے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو رب نے حکم دیا، جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دے، تجھے ڈر نہ ہوگا فرعون آلے اور نہ خطرہ۔ اور اللہ تعالیٰ 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکر ان کے پیچھے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل میں یہ کہلوایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں میدان تیہ کی طرف جانا ہے، اس لیے تم سب تیاری کرو۔ بنی اسرائیل یہ کوئی کم تعداد میں نہیں تھے، یہ سب ملا کر کے کچھ 6 لاکھ کی تعداد میں یہ سب تیار ہوئے۔ اب ادھر تیاری ہونے لگی، چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ اتنے مالدار تھے نہیں، ویسے بھی ان کے یہاں کوئی شادیاں ہوتی تھیں، کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ ان قبطیوں سے، فرعونیوں سے بنی اسرائیل کی عورتیں زیورات لے آتی
اور سونا چاندی لے آتی۔ ادھر جب حکم ہوا تو ادھر بھی انہوں نے ان قبطیوں سے، فرعونی عورتوں سے زیورات یہ وہ سب لیا، اور پھر اس کے بعد مغرب کے بعد سارے اسرائیلی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی رہنمائی میں مصر سے ہجرت کر گئے۔ ساری رات سفر کیا اور دن بھر چلتے رہے، راستے میں کسی جگہ نہ ٹھہرے۔ صبح کو جب فرعونی لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا، ارے بنی اسرائیل نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ کوئی کام کاج اور نہ کسی کی آواز آ رہی ہے۔ تب اسے بتایا گیا کہ یہ لوگ 3 دن سے تیاری کر رہے تھے، اب جو ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ فرعون نے کہا جلدی جلدی جو ہے لشکر تیار کرو۔ فَأَتْبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ فَأَتْبَعَهُمْ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ فرعون نے لشکر تیار کیا، کہا جلدی جلدی جو ہے لشکر تیار کرو، ہم اپنے غلاموں کو جانے نہیں دیں گے، یہ ہے کتنے، ہم ان کے پیچھے جو ہے جائیں گے اور ان سب کو پکڑ لائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمت تھی۔ ادھر اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ یوسف میں نے وہ سنایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے تھے مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر تو راستہ بھول گئے، اور ایک بڑھیا نے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق کہ جب بنی اسرائیل یہاں سے نکلے، مصر سے نکلے تو میرا تابوت لے کر کے چلے، تو وہ پورا واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت لے کر کے چلے، اب اس کے بعد بحر کلزم پہنچے۔ ادھر فرعون نے بھی بہت بڑا لشکر تیار کیا، تقریباً 8 لاکھ کا لشکر فرعون نے تیار کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں عورتیں بچے یہ بھی تماشے کے لیے سب جمع ہوئے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ سب مرضی تھی پروردگار کی، اللہ کی مشیت کے مطابق سب ہو رہا تھا۔ ادھر فرعونیوں کے پاس تیز سواریاں تھیں، انہوں نے ہوتے ہوتے بنی اسرائیل کو پکڑ لیا۔ جب فرعونیوں کو آتا ہوا بنی اسرائیل نے دیکھا تو گھبرا گئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ ہاں، راستہ تو اللہ کے نبی ہی کی بارگاہ سے ملے گا۔ یاد رکھیے، پریشانی کیسے بھی ہو مگر پریشانی دور ہوگی نبی کی بارگاہ سے۔ بنی اسرائیل کوئی کتنی ہی جو ہے چالے چلتے مگر انہیں آنا تو پڑے گا موسیٰ کلیم اللہ ہی کی بارگاہ میں، نبی ہی کی بارگاہ میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، بے شک انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تمہارا مددگار، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار، اور جو ایمان والے متقی و پرہیزگار نمازی ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرعون کو یہ ڈر لگا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے ہیں تو کہیں دوسری جگہ یہ نئی حکومت قائم نہ کریں، اس وجہ سے ان سب کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے اس نے لشکر تیار کیا اور بہت قریب ہو گیا۔ ادھر جب بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ اب کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اپنا عصا دریا پر مارو۔ بحر کلزم بہت بڑا جو ہے وہ دریا تھا۔ یہ کلزم ایک بستی کا نام ہے جو مصر اور مکہ کے درمیان، اور اس کے پاس جو یہ دریا ہے اس دریا کو کہتے ہیں بحر کلزم۔ یہ وہاں پہنچے تھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا مارو۔ جیسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس میں 12 راستے ہو گئے۔ کتنے راستے؟ 12۔
چونکہ بنی اسرائیل میں یہ 12 قبیلے تھے، یہ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی کی اولاد، انہیں ہر چیز 12 ملتی تھی۔ یہ ان کے 12 قبیلے، ان کے لیے راستے بھی 12 ہوئے، اور پانی کی دیواریں ہو گئیں۔ اور اس میں اتنا ہی نہیں، مگر پھر بھی یہ بنی اسرائیل جلدی قدم نہیں رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے پہلا قدم رکھا۔ جب انہوں نے اپنا گھوڑا ڈالا تو اب یہ بھی ڈال رہے ہیں پیچھے، ہارون علیہ السلام نے ڈالا اور یہ بھی ڈال رہے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہے تاکہ بنی اسرائیل کی توجہ رہے۔ ادھر جب جانے لگے تو کہنے لگے، ارے موسیٰ، یہ ہم کو خبر نہیں پڑتی کہ ہمارے دوسرے جو ہیں وہ زندہ ہیں کہ وہ ڈبو دے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے وہ اشارہ کیا تو وہ جو دیوار بنی تھی پانی کی، اس میں ایسے ہی جالیاں بھی ہو گئیں، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور جاتے بھی جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تو دریا پار پہنچ گئے۔ ادھر فرعون جب لشکر کو لے کر کے آیا تو اس نے جب یہ 12 راستے دیکھے تو حیران ہوا، دریا میں راستے، کب پانی سوکھا، کب کیا ہوا؟ مگر اپنی حیرانی کو چھپاتے ہوئے اس نے فوراً کہا، دیکھا، یہ میری خدائی کی وجہ سے یہ راستے ہوئے ہیں، تاکہ میں اپنے غلاموں کو پکڑوں اور انہیں نئی حکومت قائم نہ کرنے دوں۔ حامان نے فوراً کہا، دیکھ، کشتیاں تیار کرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ڈوب جائے اور تیری ساری خدائی کا بھرم نکل جائے گا۔ کشتیاں تیار کرا۔ اس نے کشتیوں کا حکم دیا کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام پھر جو ہے گھوڑی پر سوار ہو کر کے فرعون کے گھوڑے کے آگے سے نکلے۔ اب گھوڑے نے جب گھوڑی کو دیکھا تو فرعون کا گھوڑا وہ کنٹرول میں نہیں رہا، وہ بھی جو ہے اسی سمندر کے اس میں راستے میں کود پڑا۔ ادھر جب فرعون کے گھوڑے کو سب نے دیکھا تو سارے فرعونی بھی آگے آ گئے۔ اب یہ جو ہے اس راستے میں انہوں نے قدم تو رکھ دیا، اور آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل اللہ تعالی ہم سب کو اس سے ملنے والی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔